دا وخت د پاکستان تحریک انصاف د ضلعي دفتر کې موجود یم او ایم پی اے کریم خان چې کوم دی هغه پرونی چې کوم واقع شوې ده د سټیډیم او د هایر سیکنډري سکول هغې باندې چې کوم دی هغه نن پریس کانفرنس کوي. په دې پریس کانفرنس کې دی څه وایي نو راځئ چې دا پریس کانفرنس وګورو. وکړي چې یاره ما سره پولیس دا کار کړی او تحریک استحقاق پیش کوم نو ماله ډېر شرم راځي. زه هم دا اختیار خو د اسمبلی سره دی، مونږ به دی ته جاړو. پاکستان کې 4 صوبې دي، صرف په خیبر پختونخوا کې د جناب عمران خان په حکم د خیبر پختونخوا د اسمبلی ممبرانو خپل اختیار پولیس ته ورکړو. پولیس مو اټونمس کړو، مني هغه غرض لري نه ده. دلته یو ایس پي صاحب و، په الله یقین وکړه چې هغه د رحمان الله کاکا په ځای کې د هغه لیکونه کړکول. زما د لاهور تاڼې یو میرزا و، نو څه کار پسلان مال یې وجوړل، وایي د پلانکي چې چینی او پیسې لګو په میاشت تاسو خو به دا کار کوئ. د ایم پی اے د کور مخې له به سچو ناستو دی هلته بدل که او دی دلته بدل. پرون داسې واقع وشوه چې ما چارې پولیس ته لیټر نه دی کړی، زه موبایل مالکه کې نه ګرځو، شرمېږم په دې خبره چې زه خپلو خلکو نه ځان پټوم. پرون واحد علاقې سینسټیویټي ما له پته وه، نو ما لیټر وکړو 2 ورځې مخکې ما دفتر نه سیریس لیټر. ډي پي او صوابۍ ما سره پرون چې کله پروګرام و غالبا څه 3 بجې یا څه کم 3 بجې ما سره رابطه وکړه او دا د هغه الفاظ دي. ما نے جو سر جی یہ تو ہمارے جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ جو اسکول بنا رہے ہیں وہ جنازگاہ میں اسکول بنا رہے ہیں. تو ہوئی میں جو اسکول بنا رہا ہوں وہ زمین تھی اسپورٹس کی، اس پہ جبری جنازہ بنایا گیا ہے. کیوں بنایا گیا ہے کہ 2-4 فقیر لوگ یہاں پہ بڑی بڑی جائیدادوں والے فقیر، لیکن ان کو اللہ نے دل نہیں دیا تو ان کو ایکوموڈیٹ کے لیے یہ جنازہ بنایا. اس اسپورٹس گراؤنڈ کے 5.5 کنال اسپورٹس گراؤنڈ کے عوض ہم نے 40 کنال اسپورٹس اسٹیڈیم بنا لیا ہے. اور سی ایم ڈائریکٹو کے تھرو میں لے کے آیا ہوں، ڈائریکٹو بھی لے گیا ہوں، اور جو میرے پاس انتقال کے ثبوت میں جس کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسفر کیا گیا ہے اس کی ثبوت لے کے آیا ہوں. یہ اس کا انتقال ہے جو میں میڈیا کو دے رہا ہوں، اور یہ سی ایم ڈائریکٹو ہے جس پہ یہ ٹرانسفر ہوا ہے. ابھی ڈی پی او ثوابی نے میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ کی انفارمیشن غلط ہے، اور میرے خیال سے پولیس کے دلالوں نے آپ کو یہ انفارمیشن دی ہے. یہ کہہ کر وہ بڑا کھٹا، وہ کہتا ہے مجھے کہ جی آپ نے مجھے دلال کہا، آپ نے پولیس والوں کو دلال کہا، یہ میں کوئی کہیں رہنا چاہے تو یہاں نہیں بیٹھا ہوں. نما اور تو ہوئی میں نے یہ کہا کہ جناب میں بھی کوئی للو پتو نہیں ہوں، جو الفاظ میں نے استعمال کی اس کو میں نے ایگزمپٹ کیا، میں نہیں چاہتا ہوں کیونکہ وہ میرے عزیز ہیں، میں ان کا نام لینے سے میں کوئی للو پنو نہیں ہوں. آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں آپ کو جو اختیار دیا ہے یہ میرے اسمبلی نے میرے ووٹ کے ذریعے، آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ الیکٹڈ ممبر ہے. تو جو سیکیورٹی آپ شاہرام کو دیتے اور پھر وہاں پک کرتے، جو آپ اسپیکر صاحب کو دیتے ہیں ڈر کے، وہ تو میرا حق ہے، میں تو ممبر پارلیمنٹ کا. اور اگر آپ نہیں کر سکتے میں نے تو رکنا نہیں ہے، میں نے اپنا کام کرنا ہے، کیونکہ میں کوئی چکلا وہاں نہیں بنا رہا ہوں. یہی میرے الفاظ تھے میں وہاں. لیکن مجھے افسوس ہے آپ کے علم پہ. آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشل برانچ کا جو رپورٹر ہے وہ کون تھا؟ وہ خود لاہور کا تھا. لاہور کا اسپیشل برانچ کا رپورٹر کس طرح ایس پی کو صحیح انفارمیشن دے گا؟ اس وقت خیر میرے جیسا تکرار ہوئی، پھر میں نے کہا، اس نے کہا جی آپ نے مجھے مایوس کیا، میں آپ کی جگہ آیا تھا. میں نے کہا آپ مہمان ہو،
میری بات سے آپ کی سچ سے آپ کو دل آزاری ہوئی. مہمان کے طور پہ میں آپ کو ایکسکیوز کرتا ہوں, ایس پی کے طور پہ نہیں. اس کے بعد باتیں ختم ہو گئی. پھر اس نے مجھے پشنگل جو کہ ہمارے پاس رہا ہے اور بڑا اچھا انسان ہے, اس نے مجھے فون کیا کہ آپ تاج محمد خان کے آفس آئیں, اور پتہ نہیں کہ کوئی نام لیا کہ فلاں بھی ہوگا, اس معاملے پہ بات کرتے ہیں. میں نے کہا ہے میں جس چیئر کو چیئر کروں گا تو ڈی سی اس میں ادھر بیٹھے گا اور ڈی پی او اس میں ادھر بیٹھے گا, وہ میرے ساتھ چیئر پہ نہیں بیٹھ سکتا. یہ میرا پروگرام ہے کہ مجھے ایک آئین اور قانون نے اختیار دیا ہے, تو میں کس طرح ادھر جاؤں اور کس چیز کا راضی نامہ مجھے کرتے ہو. میں نے تو بچوں کے لڑکیوں کا اسکول اس گاؤں میں بنا رہا ہوں جس سے کئی ایم پی اے الیکٹ ہوئے ہیں, ان کو یہ اللہ نے توفیق نہیں دی کہ اپنے گاؤں میں یہ کام کریں. اس گاؤں کے 2 کنال پرائمری اسکول جو لڑکیوں کا عمر ڈوم, جہاں سے میں اسکول بنا رہا ہوں پورے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ, وہاں پہ 2 کنال کے پرائمری اسکول میں مڈل ہو گیا, پھر 2 کنال کے پرائمری اسکول میں وہ ہائی ہو گیا. بچیوں کو سردیوں میں دھوپ نہیں ملتا ہے اور گرمیوں میں ہوا نہیں آتی, تو کیا میں اس کا الیکٹڈ ممبر نہیں ہوں؟ یہ مجھے پتہ ہے کہ 3 دفعہ مجھے لاہور نے ٹکرایا ہے, لیکن پی ٹی آئی نے نہیں روکا. میرے ووٹر جتنے تھے انہوں نے میرے ساتھ, جو غریب لوگ تھے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے. اس لیے میں نے یہ اس وقت 50 اسکول تھے پورے خیبر پختونخوا میں اور 124 ممبر تھے, اور میں حلقے میں 2 اسکول لے کے آیا, 6 سے 12 فیمیل اسکول. اور 2 اسکولوں میں نے ایک توڑیے میں بنایا اور دوسرا بنا جو ہے میں نے لاہور شہر میں کیا. تو مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ زمین ہے زکریا خیل کی, بدماشی کرتے گڑھئی والے, جو پروٹیسٹر ہے وہ خٹو کو چم سے ہے, دوسری کونسل ہے, اور پولیس میرے ساتھ تماشائی بیٹھی. اس نے فراڈ کیا ڈی پی او ثوابی نے کہ پولیس کو کہے آپ جا کے ہاتھ باندھ کے کریں. جب پہلا موبائل وہاں پہ آیا تو 8-10 بندے تھے, اگر ایک تتوڑ لگاتے معاملہ ہی ختم تھا. ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ وہ مرغی ہے جو انڈے نہیں دے رہی ہے, تو انہوں جلوس بڑھتا گیا, جلوس بڑھتا گیا. یہ میں ان کو سنانا چاہتا ہوں, جس نے سننا ہے. افسوس کی بات ہے کہ میرا آئی جی نہیں جانتا ہے پشتو, اور نہ میرے روایت جانتا ہے. اس کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اختیار دیا اس کو آئی جی بنانے کا, میری اسمبلی نے اختیار دیا, کل میرا ووٹ پڑے گا, اس کا پیتا اتر جائے گا. آج محمود خان اس کی رسپیکٹ کرتا ہے کیونکہ ہم نے اپنا اختیار دیا ہے. کل محمود خان یہ ویڈیو اٹھارے گا, پھر وہ اختیار نہیں ہوگا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی پی او صاحب, آپ کی عمر اور میرا سیاسی تجربہ ایک لیول کا ہے, اور مجھے ثوابی میں کسی کی سرپرستی حاصل نہیں ہے, اور نہ میں کسی کے سپورٹ کا انتظار کرتا ہوں. میں زخپل زان گٹلشم, مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں اپنے آپ کو منوا سکتا ہوں, لیکن میرا سٹائل غریب بندہ ہوں, اپنے حیثیت کے مطابق بھاگ دوڑ کرتا ہوں. لیکن مجھے کسی کے لینڈ کروزر کی, کسی کے 200 کنال کے گھر کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے حلقے میں ایک خاص طبقہ ہے جس کے ایس ایچ او نامینیٹڈ پڑے. مجھے پتہ ہے یار میرے کون سے چرس افیم اور پاؤڈر کا کام ہے, جو میں ایس ایچ او کے ساتھ تھوڑا بہت کام ہوگا, وہ لیگل کام ہوگا, کر جائے گا. میں کسی ظالم کا سپورٹ نہیں کرتا ہوں, میں کسی لینڈ مافیا کا سپورٹ نہیں. ورنہ اس قسم نے اس ڈی پی او کو, کہ میں نے اس کو کبھی کہا ہے کہ آپ فلاں تاڑے دار کو فلاں جگہ بیچے, فلاں ڈی پی او صاحب آپ فلاں مرزا کو فلاں جگہ بیچے, جو آئے ہمارا لیگل کام ہوتا ہے وہ کرے. یہ حقائق جو میں لانا چاہتا ہوں. میرے پولنگ اسٹیشن پہ حملہ ہوا تھا, میرے گھر کے ساتھ تھا, میرے گاؤں میرے رشتہ دار بندوقیں لے کے آ گئے, تو مجھے کمرے میں بند کیا تھا, میں بھی جذبات پہ تھا. تو میرے انکل نے اس کو جواب دیا کہ یہ پولنگ اسٹیشن میرا نہیں ہے, یہ سرکار کا پولنگ اسٹیشن ہے. سرکار ہے, سرکار جانے اور لوگ جانے. ان کا خیال تھا کہ کیوں ڈالیں, ان کو بولنے والے قریب ہیں,
تو توڑیر کا رہنے والا ہے، دکاندار آدمی ہے، اس پہ ہم بڑک لگائیں گے، یہ لاہور کس طرح ہے؟ یہ ڈر جائے. ان کو پتہ نہیں ہے. اپنے بڑوں سے پوچھو. میں شمروز خان کا پوتا ہوں، میں عبدالرازق خان کا بیٹا ہوں، جو کبھی بکے نہیں ہیں اور کبھی پیچھے نہیں ہوئے. سوابی میں سیاست ہمارے گھر سے نکلی ہے، سوابی کی پہچان ہمارے گھر سے ہوئی ہے. میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے عوام کو، اور لوگ کہتے ہیں کہ لاہور، نہیں، 99.9% لاہور میرے ساتھ ہے. یہ اشاریہ 0.1 میں آج آپ کے ذریعے ان کو تنبیہ کرتا ہوں کہ میرے پاس سارے ریکارڈ ہیں. دیکھیں، جب غریب آدمی کلاشنکوف کے ساتھ تصویر نکالتا ہے تو سوچو ہوا میں تیار کرتا ہے. اور جو لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں، جو لوگ ایس ایچ او کے سامنے میرا بورڈ لے کے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بندہ جی نہیں تو اس طرح. اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کے مخالف تانے آئے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایف آئی آر کرنا ہے. اگر اس نے ایف آئی آر کیا، یار ایس ایچ او، میں مانتا ہوں کہ تم میرے یار ہو، لیکن آپ کے کنیکشن کا تو مجھے پتہ ہے کہ کدھر سے آپ کا سوئچ ہے. تو کس چیز کا وہ ایف آئی آر کرنے؟ موقع آپ نے دیکھا ہے. زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے، ان کا خیال تھا کہ میں بے عزت ہو جاؤں گا، لیکن اللہ نے مجھے عزت. کیا ہوا کہ 3 4 6 سپاہیوں کی میرے ساتھ، میں وہ آدمی نہیں ہوں جو ریسٹ کرتا، میرے ساتھ یہ خوار ہوں گے. میں نہیں لینا چاہتا جو میرا پروٹوکول ہے، لیکن مجبوری ہے، ابھی لینا پڑے گا. تو سارا دن میرے ساتھ، اور سرکار کے ایک موبائل کا خرچہ زیادہ ہو جائے گا. تو میں یہ چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور کے لوگ نہیں ہیں، ان کے پیچھے 2 بندے. اور یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سوابی میں صلح کیا ہے پی ٹی آئی میں. ہم نے آپ کو عزت کی اپنے شولڈر پہ بٹھایا ہے. اگر آپ سپورٹ کریں تو میں محمود خان کو یہ تنبیہ کرتا ہوں، اور جناب عمران خان کو یہ ریکویسٹ کروں، میں جاؤں گا تہوار کہ جی یہ پوزیشن یہ افیکٹ چل رہی ہے. اگر ہم سنسیئر ہو کے اپنا عزت نہیں بچا سکتے ہیں. یہ میرے ساتھ پی ٹی آئی لاہور تحصیل کا الیکٹڈ صدر، وہاں پہ ایسے لوگ ہی میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میرے عزیز ہے کہ مجھے اس نے ووٹ نہیں دیا لیکن میں نے اس کو عزت دی. تو جن کو ہم نے عزت دی، جن کو ہم نے ووٹ دیا سینٹ میں، وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. پچھلے دنوں جہانگیرہ میں میں نے شمولیت، یہ واحد بندہ ہے جس کے گھر میں بھی ہم شمولیت کریں. اور میرے ساتھ سابقہ ناظم موجودہ تحصیل پریزیڈنٹ سہیل خان بھی تھا. سارے محلہ اس نے اکٹھا کیا تھا، ہمارے ساتھ بڑا خیر کیا. اسی بندے نے اس کو ورغلایا اور پیچھے کیا. اس طرح میں نے پھر ایک جلسہ تھا، اس پہ میں نے صاحب کو کہا کہ وہ اس کو لگام ڈالا، نہیں تو ہمارا، اگر آپ نے ہمیں خرچہ دیا، پوسٹر دیے، ڈنڈے مار دیے، ووٹ دیے، تو بتاؤ. کیونکہ میں نے 4 مرتبہ شاہرام خان کو کہا ہے کہ بھائی جلبئی میں کمانڈ ایریا کا مسئلہ ہے. سی ایم نے ڈائریکشن دی تھی کہ فیوچر کمانڈ ایریا کو فنڈ ملے گا، تو اس چیز کی میٹنگ بلاؤ، آپ کے آفس میں ہوگی. آپ کا پروٹوکول مجھ سے زیادہ ہے، آپ کا عہدہ مجھ سے زیادہ ہے. 3 4 اس کو انور لکھو، یہ جی لکھو. اس نے لکھ لیا، میٹنگ نہیں بلائی. یہ آج سامنے کہہ رہا ہوں. 2 دفعہ میں نے کہا ہے کہ اپنے والد صاحب کا مجھے نمبر دو، کیونکہ آپ کو تو یہ توفیق نہیں ہے کہ عید ہے تو 19 بندوں نے آپ کو ووٹ دیا، چلو ایک میسج کر لیتے ہیں، مبارک ہو، ہمارا دل جوئی ہو جائے. پڑھتے تو ہم بھوکے نہیں ہیں، سلام دعا چیری میل یہ ہمارے کھاتے میں نہیں. یہ توفیق آپ کو نہیں، مجھے نمبر نہیں دیا گیا. میرے بھائیوں، تو میں آپ سے مؤدبانہ ریکویسٹ کرتا ہوں میڈیا کے ذریعے کہ اپنے پالتو کو سنبھالیں، نہیں تو نوٹیفیکیشن ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سے میں کراؤں گا. اور ایک دوسرا بندہ ہے، وہ بھی اسی گاؤں کا ہے، جس نے اسپیکر کا صاحب کے گیس، اس کی بجلی، اس کے
फंड्स पिछले दौर में अपने गांव के उन लोगों को समोसे और वहाँ का पनीर बड़ी मज़ेदार स्पीकर साहब के दफ्तर बहुत खाया है। लेकिन जब मैं पीटीआई में मैंने कहा मेरे बेटे आप और पनीर नहीं खाओगे। वो दिन गए जो आप सफ़ेद पोश अपने गांव के लेके जाते हो। इन सफ़ेद पोशों ने सरदार अली ख़ान को गर्क किए, इन सफ़ेद पोशों ने शेर ज़मान को चूसा है, लेकिन मैं गरीबों का नुमाइंदा हूँ, सफ़ेद पोशों का नहीं। अलल ऐलान कहता हूँ, मुझे अपने गरीब भाइयों का फ़िक्र है। मुझे मैंने क्या किया लाहौर में, ये आपको बताना चाहता हूँ। 10 अरब का ख्वाब जो कि लाहौर में ख्वाब था, शर्मिंदा ताबीर किया है। इंशाअल्लाह 2023 तीसरे महीने में उसका इफ्तिताह करेंगे। हमारे लाहौर के जो छोटे बड़े लोग हैं वो इक्वल हो जाएंगे, उनका सारा मेरा सैराब हो जाएगा। ये गुनाह मैंने किया। मैंने क्या गुनाह किया? लाहौर के अंदर ट्रक नहीं जाता है। मैंने लाहौर के बाईपास को शुरू किया है, वो कंप्लीट होने वाला है। मेरा क्या गुनाह है कि लाहौर शर्की में जो बच्चों का स्कूल एक कोने में था, मैं गांव के सेंटर में ला रहा हूँ, 9 करोड़ दे रहा हूँ। 50 स्कूलों में से 2 स्कूल सेंक्शन किए, एक अपने गांव के लिए और एक लाहौर। ये पिछले टर्नों की बात है। ये इतना देर क्यों लगा ये भी बयान करना चाहता हूँ। स्पीकर साहब के दफ्तर में एक बंदा है जिसका सजाद नाम, वो फ़ोन करता है डिपार्टमेंट को कि जी, पहले इंट्रोडक्शन करते जी स्पीकर साहब के ऑफिस से फ़ोन आया, तो वो उनको कहते हैं कि जी इस तरह है, उसकी वजह डिले हुआ। दूसरा वकील खान साबिका गलबन डिप्टी सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी, उसका बेटा है जो नेब में, तो वो फ़ोन करता है कि मैं नेब से बोल रहा हूँ। मैंने कोई करप्शन की? तू नेब से बोल रहा है? ओ भाई, तेरे बाप मेरा कंडरी है, अमीर नवाब और वो पार्टनर है। डकार कम का ये जिसमें ये काम करते हैं, इसकी लीज एक्सटेंशन अभी हमने की, मेरे डिपार्टमेंट ने की है, उसकी बिल्डिंग है। अगर मेरे दिल में कोर्ट होता तो मैं उसको उसी जगह रोक लेता। मेरा तो ये रवैया है। मैं लाहौर को मेरे से मिलाना चाहता हूँ बजरिया रोड, इसलिए ताकि ज़मींदार जब जाएं अपने खेतों पे उनको आसानी हो। मैं लाहौर को, मेरा दोस्त जो कि लीज़ों का काम करता है, उसकी लीज़ मैंने रुकवाई है थ्रू डीसी। उस पर मैंने टेंडर ख़त्म किया है, वो कोर्ट में गए शाह खालिद का लीज़, क्योंकि मैं गांव कमांड एरिया है ये, हमने इसको इरीगेट करना है 1.5 साल, बस में पानी होगा। जब आप रेत लेके जाओ, पानी किधर हो? मैंने उसके लिए अपने दोस्त को खफा किया। लाहौर में 22 ट्रांसफार्मर मेरे अब तक लगे हैं। आज सुबह जिस मामले में मुझे 2 वोट मिले, अभी 200 ट्रांसफार्मर और 3 खंबे जो किसी और को दिए थे, मैंने कहा ट्राली लेके जाओ, ये आपके चले जाओ। मैं तो भाई इस तमाश का बंदा हूँ। अगर मेरी गुनाह है कि मैं अपने वर्करों को इज्जत देता हूँ, अगर मेरी गुनाह है कि मैं लाहौर में काम करता हूँ, तो ये गुनाह मैं करता रहूँगा। इसके साथ साथ लाहौर के किनारे पे जो इंडस्ट्रियल एस्टेट में बना रहा हूँ, डूबा लाहौर के किनारे पे, उसको 1000 की पोजीशन है, 15,000 रोज़गार उससे इस इलाके में आएगा और लाहौर के बिल्कुल पुलिमाने वाक़ है। इसके साथ जो पेहूर एक्सटेंशन है, इस नहर के ज़रिए 14,000 लोगों को रोज़गार मिला। CMTI जो कि कंस्ट्रक्शन मशीनरी ट्रेनिंग सेंटर लाहौर में 168 कनाल पे बनना है, PSDP को भेजा है। स्पीकर साहब को कहा है कि आपने इसको सपोर्ट करना है। 1.5 अरब का प्रोजेक्ट ये है, तो मैं तो ये काम कर रहा हूँ। अगर मेरे कायद की विजन ये है कि आपने छोटे तबके को उठाना है, तो मैं अभी भी इस विजन पे कायम हूँ और आइंदा भी कायम रहूँगा। वह ओहदा हो, वह टिकट हो, वह टिकट ना हो। मैं ठीक है कि PTI में 2 महीने पहले इलेक्शन से आया हूँ। मैं नहीं आया हूँ, मैं लाया गया हूँ। लेकिन जो जिसने 25 साल गुजारे हैं, इंशाअल्लाह उससे पक्का PTI का, और जब सख्त वक्त आएगा फिर उसको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ ये वाज़े करना चाहता हूँ कि पुलिस को असेंबली ने जो इख्तियार दिया है उसका इस्तेमाल ठीक नहीं हो रहा है। जो हमारे मेंबर, आप मीडिया ये उठाएं बात कि आप जाके देखें कितने
تحریک استحقاق جمع ہوئی. آپ جا کے دیکھیں کہ جس پارلیمنٹ نے ان کو اختیار دیا 3 صوبوں میں نہیں ہے. یہ پٹھان ہے جو پرائم منسٹر کے ویژن پہ چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سسٹم کو امپروو کرے. لیکن اگر آپ میری بات سے ایگری کرنا چاہتے ہیں تو لینڈ مافیا کا سپورٹ کون کرتا ہے, منشیات کا سپورٹ کون کرتا ہے, اس کو ہم نے بھی کنٹرول کرنا ہے. تو میں میڈیا کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں, سوابی میں مجھے کسی کی سپورٹ نہیں چاہیے. آپ سب مجھے صرف 10:30 بجے تک کامران منگیش نے فون کیا تھا. اس کا سٹریس تھا کہ میں ایف آئی آر کروں, یہ ایسا وقت نہیں ہے. لیکن کس پہ ایف آئی آر کروں؟ وہ تو میرے بچے ہیں, ان کو تو پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کون گیم کھیل رہا ہے. تو میں ان کو کہا کہ جی آپ کا اور میرے خیالات میں بہت فرق ہے. میرے بچے, میں اس پی ٹی آئی ورکر کو سلام کرتا ہوں. میں اس سپاہی, اس حوالداروں کو جو میرے ارد گرد ہے, اور ایک ڈی ایس پی جس نے تاج محمد جس نے چوٹ کھائی ہے, اس کو سلام کرتا ہوں, باقیوں کو نہیں. باقی میرے ورکر تھے. اور یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو موجود ہے. جس نے پرچے میں جتنے سوال اٹیمپٹ کیے اس کو اتنے نمبر ملیں گے. آئندہ کریم سے یہ توقع نہیں کرنی ہے کہ آپ پیچھے صف میں بیٹھے ہوں اور نمبروں میں آگے نمبر لینا چاہتے ہو. آپ پولیس والا ہو, میرا اے سی سٹنگ منسٹر آ رہا ہے, وہ خواب خرگوش میں بیٹھا ہے. میرا ڈی پی او طریقہ کار یہ ہوتا ہے, جب آپ سینسٹیوٹی ان کو بتاتے ہیں وہ واک تھرو گیٹ لے کے آتے ہیں, وہ اس چیز جہاں کو کور کرتے ہیں, کراؤڈ سے اس کو خالی کرتے ہیں. ادھر کیا ہوا, ادھر جب میں موٹر وے کو پہنچا تو میرے لیے 2 موبائلیں کڑی تھیں. ایک موبائل میں ڈرائیور اور ساتھ جو بندہ بھی تھا, لیکن پیچھے راشن کوپ والا ایک بندہ بیٹھا تھا پوری گاڑی میں. پیچھے گاڑی میں بھی ایک, میں نے کہا یہ ہزارے میں ہے, کیونکہ وہاں تو کوئی پولیس کا فنکشن ہی نہیں ہے, سارے اچھے لوگ ہیں. ادھر تو پولیس بھر کے لے جاؤ تو بھی وہ نہیں ڈرتے. چلو میں نے کہا یہ اس طرح ہوگا. آگے گیا, سر پچشم گاڑیاں کھڑی تھی, تو مجھے ٹریفک والوں نے اشارہ دیا کہ جی سیدھے گراؤنڈ میں جاؤ. میرے دوستوں نے فون کیا زکریا خیل کو ہے, میں مڑا گراؤنڈ کے بجائے میں زکریا خیل جا کے چلا. انہوں نے مجھے سیدھا لے کے جانا تھا ادھر تاکہ میری بےزتی ہو. خدا کا جس کو عزت اللہ دے اس کو کون رسوا کر سکتا ہے. تو میں اپنے دوستوں کو, وہ سارے دوست میرے, ناظم صاحب میرے فرنٹ رو میں تھا, سارے جب وہاں گئے, جب انہوں نے وہ ان کے جذبات دے کہ ان سے آگے ہو کے وہ لڑنے کے لیے دستوں کے رباں ہو رہے تھے, میں نے پولیس والوں کو ان کو علیحدہ کر. پھر پتھر سیمنٹ, میرے سفید کپڑوں پہ ایک داغ نہیں ہے, صرف ریت میرے سر میں پڑی ہے اس وقت. اور سارے ورکر, ایک نے تو میرے سر کے اوپر, وہ موٹا تھا, میں نے کہا یار عمران بات مجھے تباہ کر دی, چھوڑو یار کیا کرتے ہو, کچھ نہیں ہوتا. ان کا خیال تھا کہ کریم کو ہم دھمکی دے دیں گے, یہ نہیں آئے گا. ڈی پی او کا خیال تھا یار ڈی پی او صاحب آپ کی عمر اور میرا تجربہ برابر ہے, اور وہ اللہ جس کو عزت دیتے ہیں اس کو, یہ اردو میں اس طرح میں تھا کہ ہمارا آئی جی صاحب یہ سن لیں, کیونکہ ان کے پاس جب ایم پی اے جاتے یہ سنیں تو آپ نے پہلے چٹ لکھنی ہوتی ہے, پھر آپ کو ٹائم دینا پڑے گا کہ فارغ نہیں ہے, فارغ نہیں ہے, فارغ. یار میری شکایت کے لیے تو فارغ نہیں ہے, کس کو انصاف دے گا تو؟ یہ پروٹوکول ہے. مجھے آئی جی میرے ساتھ بیٹھا ہوگا, میں چیئر کروں گا, آئی جی نہیں چیئر کرے ہوگا. دیکھیں ہم صبر کرتے ہیں, یہ چیز ہمیں پتہ ہے. سیاست ہماری گھر کی لونڈی ہے. تو میں صرف یہ میرے دل کے جذبات تھے, میں نکالنا چاہتا تھا آپ کے ذریعے, تاکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کگو گھوڑا نہیں ہوں سوابی میں, لیکن میں کسی کو عزت دینے والا بندہ ہوں. اور یہ مجھے کبھی یقین ہے کہ مجھے جب اللہ رسوا نہ کرے تو سوابی کے سفید سو کال سفید پوش مجھے رسوا نہیں کر سکتے. ایم پی اے صرف دیکھیے ہوئی استاس خپل پی ٹی آئی ورکران انواللی دو کسانوں مانے زما شک ته حاجی او شک نه کار دي حاجی او هغه سپورټ کیږي ما وې چې کوم ځای نه سپورټ کیږي. عجیبه خبره دا ده اوس په پښتو کې وکړو چې د ګیس پیپ هغه لذي ترانسفارمر هغه لذي او چې تنظیمي هغه نظر داس نوکرای هغه لذي او زه ستاسو په ذریعه جلسه یونین کونسل او د جلبۍ یونین کونسل عوام ولوامه چې پټیې مې باندې نوکرای راغی ستاسو د سیټونو ما ورکړ
ما بای د جلبۍ جلسې سټنه زه غاړې نه چو هغه جلبۍ پری خو هغه کس دوه کسانی د لاور وکړ ولې چې جلبۍ کې هغه سره هغه خلک چې هغه چوسنی داري لکه هغه چې کم مم خوري هغه کې هغه سره هغه غږ کول شي کریم بھائی دا ټول تاسو چې واقعي بیان دې مطلب دا دی چې دې هر څه ذمہ دار دغه محتوا پولیس نه ډي پی او دا انستراکشن کړی چې میدان مم خکوي ځان به مرته خای مخکې رستو مرته کیږي خلاص پکړی خیال کوي کریم خان دا سازش دی یا پری پلانینګ څه دغه او دا یا زما سازش جوړ کړی را دوه کسان د نومینالم خلک ټوله پته ده زما را پی ټی آی ملګري زما د لکې پته ده زما خلاف یو دا خبره کیږي وای چې کریم دې سلور یونین فاصلو کې کار نه کوي نو زه هغه کس له دا وامه چې ته دا چوغلی وړې نو زه دا وام چې ته څه کوې ما او دې مخامخ کېنه و چې د رښتیا درته وام چې تعالی دا چوغلی راړي چې د څه عمل دی دې څنګه د پراډو مالک شومانه تاسو کومه د سره کېنه وکنه چې زه کار نه کوم زه ګوره کمیشنی زه ګوره د غلط سړی مرګره نیمه زما جزو سره تعلق دی او هغه 80% دی زه ورته 20% ته زما صرف سلام دی عزت په کوم انو هغه نه وټ مونږه کریم بھائی دا دې مطلب دا دی چې پارټای کې انټرنل هم ډیفرنسز دي پاټای کې ګوره پاټای صرف موږ شولډر ور کړی موږ سپیکر صاحب راغوښتو چې وایي سوا چا نو دا ناظم صاحب نه ته ما چې تاسو بچا کړی خو موږ ستا مرګړو بس دا سبا چا نو دا غیر د سبا چا شو زه پولینګ ایجنټ هم ما صرف د ماسپخین موږ کړی ما خام موږ نه کړی سیټ الیکشن وګوره چې او زه مبارکای ته لاړم نو زمانه مخکې دا کس رسیدلی و لکه چې ووټ دو ورکړی که نه لکه چې ووټ دو ورکړی نو ما ډېر افسوس دی دا نن مې رښتیا زه ووایي دا ټول ملګري ماله وایي که دا رښتیا دی مخکې وي نو زموږ نانیستي غوڅه شوې زه الله ماله دې کې عزت راکړو زه الله برکم کته نه کړم زما ورونو زما معزز د لاورونو دا لوبه څنګه کېږي ووایي په دوه کورو دشمنیان راغلي لاهور کې چې کوم سیاسي کور لري چې کوم تعلق پارټیان سره پارټي وي یو خوش دی په لاهور کې چې هغه ډېر سپیکر صاحب ډېر سموسې او دا پنیر خوړلې هغه له موقع میلاو ده هغه اوس ځان په شا کې یو بل لکۍ ده نو مې نه علمه هم د ایم پی او لیډر دی هغه یو لکۍ ده نو ګوره پرون لکه داسې هغه لاهور دي چې پولیس ولاړ دی او زه روان یم هغه د جلوس له راغل زه کلي نه اوس هم د لاهور نه هغوی راغل دله چې شا بسې کار دی کړی زه د سچو صاحب ته وامه چې ګوره تا له پته نشته چې دا ځمکه د زکریا خیلو ده د کلیوالو دی چې څه کار دی تا له پته نشته چې دا د لوري نه مفتي شهاب راځي مفتي نوید راځي توبه خدای توبه ستاسو هغه لیډر ګڼ کپ ته هغه له موږ ماړه مولا نه وو که نه نو ته خو د هغه پیروکار یې د شر خبرې کې ته سکول نه پرېږدې هسې درنه سره مولوي صاحب درته وي چې تاسو سره نه خپل سره دوست مولوي صاحب هغه ایماندارو ځکه هغه ووایي چې زه کوم بچي سیاست له نه ورکوم ټکه یو ایمانداره سړی و آتې نه لاو ټاپ منیجمنټ او د پولیس